لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تفسیر بیضاوی سورہ بقرہ کی دوسری آیت پڑھ رہے تھے ہدل للمتقین والاولا ان یقالا مفسر فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے انہا اربع جمل متناسقۃ کہ یہ چار مستقل جملے ہیں، چار الگ الگ جملے ہیں تقرر اللاحقۃ یا تقرر اللاحقۃ منها السابقۃ، تو ان میں سے جو لاحق ہے اسے سابق کے ساتھ جوڑا جائے گا، ملایا جائے گا، پچھلے جملے کا اگلے جملے کے ساتھ ربط کیا جائے گا۔ وَلِذَالِكَ لَمْ يَدْخُلِ الْعَاطِفُ بَيْنَهُمَا، اسی وجہ سے ان دو جملوں کے درمیان عاطف، عطف کرنے والا داخل نہیں ہوا۔ فَأَلِف لام میم جملۃ، تو الف لام میم ایک جملہ ہے، دلت جو دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ ان المتحدی بہ، کہ جس چیز کا چیلنج، جس چیز کے بارے میں چیلنج دیا گیا ہے، هو المؤلف، وہ ترتیب دیا گیا ہے، من جنسی، اس کی جنس سے، ما یرکبون منہ کلامہم، جس سے جن کو چیلنج دیا گیا ہے وہ اپنے کلام کو مرکب کرتے ہیں، ترکیب دیتے ہیں۔ وَذَالِكَ وَذَالِكَ الْكِتَابُ، ذَالِكَ الْكِتَابُ جملۃ ثانیۃ، دوسرا جملہ ہے مکررۃ، جو اس چیز کی تکرار کرنے والا ہے، اس چیز کو پختہ کرنے والا ہے، مکرر پختہ کرنے والا ہے، لجہت تحدی، چیلنج کی جہت سے، بِأَنَّهُ الْكِتَابُ الْمَنْعُوتُ، اس طرح کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی صفت بیان کی گئی، بغایت الکمالی، کمال کی انتہا کے ساتھ، کمال کی غایت کے ساتھ، ثم سجل علی کمالہ بنفی الریب فیہ، پھر اس کمال بلاغت کو، اس کمال اعجاز پر بات کو پختہ کیا گیا، مضبوط کیا گیا، اس کتاب میں ریب کی نفی کے ذریعے، شک کی نفی کے ذریعے، ولا ریب فیہ، اور لا ریب فی جو ہے جملۃ ثالثۃ، یہ تیسرا جملہ ہے، تشہد، جو گواہی دیتا ہے، علی کمالہ، اس کتاب کے کمال پر، اس کتاب کے کامل ہونے پر، اذ لا کمال اعلی مما للحق والیقین، کیونکہ کوئی کمال اس سے بڑھ کر نہیں ہوتا کہ جس چیز میں حق اور یقین ہو، جو چیز حق اور یقین رکھتی ہو، حق اور یقین کے لیے مقرر کی گئی ہو، وضع کی گئی ہو، اس سے بڑھ کر کمال
کسی اور چیز میں، کسی اور گفتگو میں، کسی اور کلام میں نہیں ہو سکتا۔ وَهُدًى لِّلْمُتَّقِينَ بما يقدر له مبتداء جملۃ رابعۃ۔ ہدی للمتقین، اس کے ساتھ جو اس کے لیے مقدر مانا جاتا ہے، محذوف مانا جاتا ہے، مبتدا، ایک چوتھا جملہ ہے تو اکدو کونہ حقا، یہ جملہ بھی کتاب کے حق ہونے کو مؤکد کرتا ہے، پختہ کرتا ہے۔ لا یحوم الشک حولہ، کہ اس کے گرد شک کا گزر نہیں ہوتا، اس کے گرد، اس کے قریب سے شک نہیں گزرتا۔ بِأَنَّهُ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اس طرح کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگاروں کو ہدایت دینے والا ہے۔ پرہیزگار جو پہلے ہی حق پر ہوتے ہیں، سچ پر ہوتے ہیں، یقین پر ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہدایت ہے، تو اس میں شک کے گزر کی، شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وَلَا تَسْتَتْبِعُ السَّابِقَةُ مِنْهَا اللَّاحِقَةَ اسْتِتْبَاعَ الدَّلِيلِ لِلْمَدْلُولِ، یا پھر اس کی صورتحال، ان کا آپس میں ربط یوں ہو سکتا ہے کہ ہر پچھلے جملے کو اگلے جملے کے ساتھ، اگلے جملے پچھلے جملے کو اگلے جملے سے لاحق کیا جائے، اس کے تابع کیا جائے۔ کیسا تابع؟ استتباع الدلیل للمدلول، جیسا کہ دلیل اپنے مدلول کے تابع ہوتی ہے، اپنے مدلول کو لازم ہوتی ہے، اس طرح کا لزوم اور اس طرح کی تابعت پیدا کی جائے۔ اس کی صورت کیا بنے گی؟ بیان ہو، اس کی وضاحت یہ ہوتی ہے کہ انہو لما نبہ اولا، کہ جب ابتدائی طور پر تنبیہ کر دی علی اعجاز المتحدی بہ، جس کا چیلنج دیا گیا ہے اس کے موجز ہونے پر، من حیث، اس حیثیت سے کہ انہو من جنسی کلامہ، کہ یہ ان کے کلام کی جنس میں سے ہی ہے۔ وقد عجزوا، پھر بھی وہ لوگ عاجز ہیں، ان معارضتہ، اس کے مقابلے سے، استن تجا منہ، تو اس سے نتیجہ یہ نکالا گیا کہ انہ الکتاب البالغ حد الکلام، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کمال کی حد کو، کمال کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ وَإِسْتَلْزَمَ ذَلِكَ، اور یہ چیز لازم چاہتی ہے اس بات کو کہ اللہ یتشبث ریب، اللہ یتشبث ریب باطرافہ، کہ اس کے اطراف میں بھی، اس کے قریب میں بھی کوئی شک بھٹک نہ سکے، کوئی شک پیدا نہ ہو سکے۔ اس لا انقصا مما یعتریہ الشک والشبہۃ، کیونکہ کوئی چیز زیادہ نقص پیدا کرنے والی نہیں ہوتی اس سے
کہ جو شک و شبے سے خالی ہوتا ہے. وما کانا کذالکا، اور یہاں اس طرح نہیں ہے. کانا لا محالتا، یہاں ایسا نہیں ہے. کأن لا محالتا، گویا کہ لازمی طور پر لا محالہ یہ کتاب ہدن للمتقین، متقین کو، پرہیزگاروں کو ہدایت بخشنے والی ہے. بیان النکت البلاغیتی، وفی کل واحدۃ منہا نکتۃ ذات جزالۃ، ان جملوں میں سے ہر جملے میں ایک نقطہ ہے، ذات جزالتن، جو بہت قوت رکھنے والا ہے، بہت مضبوط ہے. ففل اولا، پہلی آیت میں الحذف، حذف ہے. ورمز، اشارہ ہے. الی المقصودی، مقصود کی طرف. مع تعلیلی، علت کے ساتھ، تعلیل کے ساتھ. یہ بات کئی مرتبہ پیچھے دہرائی جا چکی ہے، اس لیے یہاں پہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کر رہے کہ الف لام میم میں جو ہے وہ حذف بھی ہے. اس حذف کا شروع میں تذکرہ ہوا تھا، پھر اس میں مقصود کی طرف اشارہ بھی ہے. مقصود کیا ہے یہاں پہ؟ چیلنج مقصود ہے، تحدہ بھی مقصود ہے، اور تعلیل بھی ہے. تعلیل بھی بیان ہو چکی کئی مرتبہ کے اس میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ اسی جنس سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس جنس سے وہ لوگ اپنے کلام کو ترتیب دیا کرتے تھے، تعبیر کیا کرتے تھے، جن کو چیلنج دیا گیا ہے. وفی ثانیتی فخامت التعریفی، اور دوسرے جملے میں معرفہ کی، تعریف کی عظمت پائی جاتی ہے. ذالکہ کے بارے میں پیچھے بیان ہوا تھا کہ وہ کلام بظاہر قریب ہے، لیکن اس کو عظمت کے لیے، تعظیم کے لیے بعید سے شمار کیا گیا. وفی الثالثتی، اور تیسرے جملے میں تاخیر الظرفی، ظرف کا مؤخر کرنا ہے. لا ریبہ فی، فی کو مؤخر کیا ہے. حذراً عن ابہام الباطلی، باطل کے ابہام کو، باطل کے ابہام سے بچنے کے لیے. یہ بات بھی پیچھے بیان ہو چکی ہے کہ یہاں یہ مقصود نہیں ہے کہ دوسری جو کتب الہیہ ہیں، کتب منزلہ ہیں، ان میں شک موجود ہے، صرف اس میں نہیں ہے. تو یہ ابہام پیدا ہو سکتا تھا، ایہام پیدا ہو سکتا تھا اس صورت میں اگر فیہی کو مقدم کیا جاتا. وفر رابعتی، اور چوتھی آیت میں الحذف والتوصیف بالمصدر، حذف ہے، وصف لگانا ہے، متصف کرنا ہے مصدر کے ساتھ، للمبالغتی، مبالغے کے لیے. یہ بات بھی پیچھے بیان ہو چکی ہے کہ ہدن جو ہے مصدر ہے ہادی کے معنی میں، اور ہادی کیوں نہیں لائے، ہدن کیوں لائے؟ مبالغے کے لیے. وَإِرَادُهُ مُنْكَرًا، منکرن للتعظیمی، اور یہ بات بھی ہے چوتھی آیت مبارکہ میں ہدن جو ہے یہ نکرہ ہے، تو اس کا نکرہ لے کر آنا یہ بھی تعظیم کے لیے ہے. وتخصیص الہدا بالمتقین، یہ بات بھی پیچھے ہو چکی ہے کہ ہدایت کا متقیوں کے ساتھ مختص کرنا بھی اعتبار الغایتی، غایت کے اعتبار سے ہے، نتیجے کے اعتبار سے ہے کہ نتیجہ وہ لوگ حاصل کرتے ہیں اگرچہ ہدایت ہر ایک کو اس میں ملتی ہے. وتسمیت المشارفی للتقوی متقین، اور
جو تقوی کے آ، جو تقوی کی طرف تسمیت المشارف للتقوی، تقوی کا انتظار کرنے والے، تقوی کے لیے کوششیں کرنے والے، ان کا نام متقی رکھنا ایجازن، یہ ایجاز کے طور پر ہے، اختصار کے طور پر ہے۔ انہوں نے متقی بننا ہے، قرآن پاک کی ہدایت پر عمل کر کے تقوی حاصل کرنا ہے، قرآن پاک کی آیات پر عمل کر کے، لیکن ان کو ابھی متقی قرار دے دیا گیا، ہدی للمتقین۔ تو اس میں ایجاز ہے، اختصار ہے، اور وتفخیما لشانہ، اس شخص کی شان کو عظیم کرنا ہے جو قرآن پاک پر عمل کرتا ہے، جو قرآن پاک پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ابھی سے متقی کہنے میں اس کی شان بڑھانا ہے۔ تو یہ ہو گئے بلاغت کے اعتبار سے ان آیات میں موجود رموز و اوقاف، اشارات، نکات۔ اگلی آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب، اما موصول بالمتقین، یا تو اس آیت مبارکہ میں جو اس میں موصول ہے الذین، یہ پیچھے جو متقین آیا ہے اس کے متعلق ہے، الا انہ صفت مجرورۃ مقیدۃ لہ، متقین کے ساتھ اس کا تعلق جوڑیں گے تو کیا کیسے جوڑے گا؟ اس طور پر کہ یہ صفت ہوگی، مجرور ہوگا یہ پورا الذین اپنے صلے کے ساتھ مل کر، کیونکہ للمتقین، متقین جو ہے وہ مجرور ہے، تو یہ اس کی صفت بنے گا، تو یہ بھی مجرور ہو جائے گا، مقیدۃ لہ، اور پھر یہ متقین کے لیے قید بنے گا کہ کن متقیوں کی بات کی جا رہی ہے، کن پرہیزگاروں کی بات کی جا رہی ہے۔ ان فسرت تقوی، متقین میں اگر تفسیر کی جائے لفظ تقوی کی، یترکو ما لا ینبغی، بترک ما لا ینبغی، ان الفاظ کے ساتھ کہ جو چیز مناسب نہیں ہوتی اس کو چھوڑ دینا، جو چیز مناسب نہیں ہوتی اس کا ترک کر دینا۔ اگر تقوی کی تفسیر ان الفاظ سے کی جائے، تقوی کی تفسیر پیچھے تین طرح سے کی گئی تھی، اگر یہ والی تفسیر لی جائے مرتبتاً علیہ ترتبت تحلیتی علی التقلیتی، تو پھر اس متقین پر الذین یؤمنون کا جو ترتب ہوگا وہ ایسا ہوگا جیسے تحلیہ، آراستگی کو مرتب کرنا، علی التخلیتی، صفائی پر، ایک چیز کو ستھرے ہونے کے بعد اس کو آراستہ کرنا، اس کے آراستہ کرنے کی بات کی جائے، اس کو سجانے کی بات کی جائے، تو یہ اس طرح کی ایک صورت بن جائے گی۔ و تصویری علی التشکیلی، یا پھر جو ہے یہ ترتب تصویر علی التشکیل والی صورت بن جائے گی، یعنی کسی چیز کو قلعی کر کے اس کی صورت بنانا، پہلے قلعی کر کے اس کو صاف ستھرا کر لیا جائے اور اس کے بعد اس کی اوپر کوئی صورت بنائی جائے، اس میں مزید خوبصورتی پیدا کی جائے۔ تو ایک تو یہ صورت ہو گئی کہ ہم اس کو صفت بنا لیں، اور صفت کی صورت میں یا تو ہم ترتب تحلیہ والی صورت بنا لیں یا تصویر والی صورت بنا لیں، او مودحت،
یا پھر ہم اس کو صفت مودہ بنا لیں. کب بنے گی صفت مودہ؟ ان فسرا بما یعم فعل الحسناتی و ترک السیئاتی. اگر تقوی کی تفسیر کی جائے ان معنی کے ساتھ، یہ جو ایک اور معنی بیان ہوئے تھے پیچھے، جو معنی نیکیاں کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے کو عام ہوتے ہیں، تو پھر یہ صفت مودہ بنے گی. اشتمال ہی، اس کے مشتمل ہونے کی وجہ سے، علی ما ہوا اصل الاعمالی، اس پر جو ایمان کی اصل و اساس الحسناتی، نیکیوں کی بنیاد ہے. کیا ہے ایمان کی اصل اور نیکیوں کی بنیاد؟ من الایمانی والصلاۃ والصدقۃ، یعنی ایمان، نماز اور صدقہ. ایمان کے بغیر نیکیاں نیکیاں ہی نہیں ہو سکتی. تو یومنون سے گویا کہ وضاحت ہو رہی ہے. فَإِنَّهَا أُمَّهَاتُ الْأَعْمَالِ النَّفْسَانِيَّةِ، کیونکہ یہ جو تین نیکیاں بیان ہوئیں، ایمان، نماز اور صدقہ، یہ اعمال کی اصل ہیں، اعمال نفسانیہ کی اصل ہیں. والعبادات البدنیتی، عبادات بدنیہ کی اصل ہیں. والمالیتی، عبادات مالیہ کی اصل ہیں. المستتبعتی لسائر الطاعات، یہ ایسی اصل ہیں کہ انہی کے پیچھے آتی ہیں ساری نیکیاں، انہی کے تابع ہوتی ہیں ساری نیکیاں. والتجنب عن المعاصی غالباً، اور برائیوں سے بچنا بھی اکثر طور پہ انہی نیکیوں کے تابع ہوتا ہے. جو ایمان والا ہوگا، نمازی ہوگا، روزہ دار ہوگا، عمومی طور پہ، اکثر طور پہ وہی معاصی سے بچنے والا بھی ہوگا. اللہ ترى الی قولہ تعالی، کیا آپ اللہ کے اس فرمان کے پر غور نہیں کرتے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. وقولہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور نہیں کرتے؟ الصلاۃ عماد الدین والزکوۃ کنترۃ الاسلامی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے،